اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے حلقے میں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکے واپس آئیں، اور عبد المطلب کو سخت تکلیف ہوئی اور سخت اداس ہوئے اس بات سے کہ اب آپ یتیم ہی نہیں بلکہ اسیر بھی ہو گئے۔ تو اب آپ کی کفالت عبد المطلب نے کی، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا گارڈین یا محافظ یا ٹیکنگ کیئر پرسن بنا دیا، انہوں نے کیئر ٹیکر بنا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عبد المطلب کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ عبد المطلب جب جس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے نا کعبۃ اللہ میں، تو سارے لوگ اس مجلس کے اطراف بیٹھا کرتے۔ ایون حرب ابن امیہ جو ابو سفیان کا باپ تھا اور ایک بہت بڑا سردار تھا بنو امیہ کا، وہ اس کو تک اجازت نہیں تھی کہ وہ اس گدی پر بیٹھے، تو وہ بھی نیچے بیٹھتا۔ لیکن میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ گدی کے اوپر بیٹھ جاتے اور چچا پکڑ کے گھسیٹتے کہ نیچے اترو، لیکن دادا منع کرتے، کہتے نہ اسے بیٹھنے دو، کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، ان ھذا ابنی لہ شأن، اس کی تو اللہ نے بڑی شان بنائی ہے، یہ تو اس قابل ہے کہ اس گدی پر بیٹھے، میں تو نیچے بیٹھ سکتا ہوں لیکن اس کو نہ اتارا کر۔ تو یہ ان کی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور وہ آپ کی غیر معمولی شان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو خیر، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے، اور اب اس کا ثبوت ان کی زندگی کے چند واقعات سے ہوتا ہے جو علماء نے جمع کیے ہیں، کہ عبد المطلب جو ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو اکثر ایسے تھپ تھپایا کرتے، پیار سے محبت سے سہلایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی غیر موجودگی میں کبھی نہ کھاتے، اور جب دسترخوان بچھاتے تو آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتے، اور دسترخوان پر جتنا کھانا موجود ہوتا اس میں سے بہترین کھانا نکال کر آپ کو کھلاتے۔ تو اس طرح کے معاملات عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ اسی قسم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ بنی مدلج کے جو لوگ تھے وہ قیافہ شناس تھے، تو لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے بارے میں کچھ بتایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ عبد المطلب سے بنی مدلج کے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جس قدم کا نشان ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان جتنا اس نشان سے مشابہت کرتا ہے، اتنی مشابہت ہم نے کسی پیر کی نہیں دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر سے مشابہت، یعنی اتنا ملتا ہے ان کا پیر اس پیر سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے، تو تم اس کی پوری حفاظت کرنا اور اس کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، تو ایک دن آپ کی طرف سے میں غافل ہو گئی، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، کہ اچانک عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اے برکہ۔ میں نے کہا جی حاضر ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے مجھے میرا بیٹا کہاں ملا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ کہنے لگے میں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پایا ہے۔ تم میرے بیٹے کی طرف سے اس طرح غافل مت ہوا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، جن میں سے ایک سیف ابن ذی یزن بھی تھا، کہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اب مجھے ان کی طرف سے اس کے متعلق اندیشہ پیش ہو گیا ہے، کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سارے لوگوں کی پیشن گوئیوں کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو بہتر ہے کہ تم ہمیشہ ان کے آس پاس رہا کرو اور ان پر نظر رکھا کرو۔ جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں
کہ سیف ذی یزن حمیری وہ آدمی تھا جس نے یمن سے نکلا اور جا کر پہلے تو مسروق جو ابرہہ کا بیٹا تھا اس کی شکایت کی بیزنٹین امپائر میں قیصر روم کے پاس. پھر جب وہاں بات نہ بنی تو پھر وہ ایران چلا گیا. پھر ایران سے فوجیں آئیں اور اس کے بعد مرزبان یہاں کا گورنر بنا. تو سیف ابن ذی یزن جو ہے وہ یہاں کے جو یمنی لوگ تھے ان کا بڑا تھا. تو جب یہ معاملات سارے پیش آ گئے تو جو مکے کے لوگ تھے وہ یمن آئے کہ سیف ذی یزن کو مبارکباد دیں، کیونکہ ابرہہ جو کہ عیسائی تھا جس نے مکے پہ حملہ کیا تھا تو یہ عیسائیوں سے تو خوش نہیں تھے. اب عیسائی چونکہ ریپلیس ہو گئے ہیں دوسرے امپائر سے جو کہ پرشین امپائر ہے، تو آٹومیٹکلی عربوں کی اس طرف سافٹ کارنر تھا، تو ان سے ملنے آئے، ان کو مبارکباد دینے آئے کہ ہاں بھائی اللہ نے تمہاری حکومت قائم کی اور تمہیں ان لوگوں سے محفوظ فرمایا جنہوں نے مکے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. تو اس سلسلے میں عبد المطلب سیف ذی یزن حمیری کے پاس آئے. تو جب عربوں کا وفد یہاں پہنچا تو اس وقت سیف شہر صنعاء میں اپنے محل میں تھا، اور مورخ لکھتے ہیں کہ وہ خوشبوؤں سے ایسا معطر تھا کہ یعنی کہ بندہ بس محل میں داخل ہو تو اس کو خوشبو محسوس ہو. وہ چادریں اوڑے ہوئے تھا اور اس کے سر پر تاج تھا، اس کے سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی، اور سرداران حمیر یعنی جو حمیر کے سردار تھے اس کے آس پاس بیٹھے تھے. یعنی دیکھنے والے پر اس کا رعب طاری ہوتا تھا. تو سارے جو عرب آئے تھے وہ تو ایک طرف کو بیٹھ گئے، لیکن عبد المطلب کھڑے ہوئے، اور عبد المطلب نے اجازت چاہی سیف سے کہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے. تو سیف نے آگے سے کہا کہ اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو تمہیں اجازت ہے. تو عبد المطلب نے پھر ایک عظیم و شان خطاب فرمایا کہ اے بادشاہ، اللہ نے آپ کو ایک بلند عظیم الشان اور باعزت مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کے لیے عزت و عظمت کا ایک ایسا درخت لگایا ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، اور جس کی شاخیں بہترین جگہوں اور مبارک مقامات تک پھیلی ہوئی ہیں. اور اس طرح اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور جب تقریر کر کے فارغ ہوا تو سیف ابن ذی یزن نے ابو عبد المطلب سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں فصیح اور تمہاری تقریر میں بڑی روانی دی ہے. تم کون ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں. تو سیف آگے سے چونک پڑا اور اس نے کہا کہ وہی ہاشم جس نے قبیلہ خزرج کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا سلمہ نامی، اور پھر جب وہ شام کی طرف گیا تو پھر واپس نہ لوٹا. تو عبد المطلب نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو سیف نے کہا تو پھر میرے قریب آؤ، اور اس کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ تم تو ہماری بہن کے لڑکے ہو. اس کے بعد سیف ذی یزن حمیری نے قریش کو سرکاری مہمان خانے میں پہنچایا اور ان کی بہت بہت زیادہ عزت و تکریم فرمائی، اور جاتے ہوئے سب کو اس نے تحفے دیے. لیکن اس دوران میں اس نے عبد المطلب کو ایک دن بلایا، اور یہی وہ پیشن گوئی ہے جس کی طرف عبد المطلب اشارہ کر رہے تھے ام ایمن کو کہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں سیف ذی یزن حمیری نے بتایا ہے، یعنی اس نے بھی پیشن گوئی کی ہے. تو اس نے کہا دیکھو اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر تمہارے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ بتاتا، کیونکہ تم میرے رشتہ دار بھی ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پھر مکے سے بھی آئے ہو کہ یہ راز تم پر کھولا جائے. امید ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے جو میں تم سے ذکر کر رہا ہوں. یہ خبر ہے یہ تمہارے لیے تو بہت عزت و شرف کی خبر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس سے حسد کریں. اس لیے جب تم واپس مکے جاؤ تو تمہارے ساتھ جو باقی عرب آئے ہیں ان سے ذکر نہ کرنا، اپنے گھر والوں سے ذکر کرنا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ ان کو یہ عزت و شرف دے گا، لیکن عام لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادیوں میں یعنی مکے کی وادیوں میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان میں بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اس کو امامت اور سرداری حاصل ہوگی.
اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کو قیامت تک کے لیے اعزاز اور عظمت حاصل ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا کہ بادشاہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تو اس بچے کا زمانہ کب ہوگا تاکہ میں بھی ہو سکتا ہے اس زمانے کو پالوں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ اس کا زمانہ یہی ہے جس میں یہ پیدا ہوگا، یہ شاید اب تک یہ بچہ پیدا ہو چکا ہو، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جائے گا، پھر اس کے دادا اس کی پرورش فرمائیں گے، اس کے دادا کے بعد اس کے چچا اس کی پرورش فرمائیں گے، اور اس طرح کر کے اس نے باقی تمام نشاندہی جو ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، جو تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں، اس نے ذکر کی۔ تو عبد المطلب گویا انہی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے ایمن کو کہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر خاص نظر رکھو۔ پھر اس نے کہا کہ عبد المطلب میں تم کو باقی لوگوں سے زیادہ انعامات دے کر واپس بھیجوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے سال پھر آؤ اور مجھے اس بچے کے بارے میں پھر بتاؤ کہ اب اس بچے کے کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا حالات ہیں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے سیف کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن عبد المطلب بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس اس وقت بحران کی عیسائیوں کا اسقف اعظم، یعنی جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے، وہ آیا، اور اس طرح لوگ آیا کرتے تھے مکے میں اور عبد المطلب کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبد المطلب کی پرورش میں آئے اور آپ ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تو آپ کو سیکھنے کو اللہ نے بہت پہلے سے ایسے بڑے بڑے انتظامات کر رکھے تھے کہ ہر قسم کا آدمی، ہر قسم کا، ہر لیول کا سردار عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھتا، اور عبد المطلب اس کی بات سنتے اور مسائل کا حل کرتے اور گفت و شنید ہوتی۔ تو اب آپ کی پرورش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے تو ایک امت کی پرورش کرنی ہے، تو اس لیے دیکھیں نا اللہ نے انتظام بھی کیسا فرمایا۔ تو بہرحال یہ اسقف جو عیسائیوں کا بہت بڑا پیشوا تھا، وہ عبد المطلب کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا، اور ان باتیں کرتے کرتے اس نے ایک بات کہی عبد المطلب سے کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں آئی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوگا، اور ابھی اس کا پیدا ہونا باقی ہے، اور یہ جو شہر مکہ ہے یہ اسی شہر میں پیدا ہوگا، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں عبد المطلب سے کہہ رہا تھا تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ تو پادری کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے فوراً آپ کی آنکھوں اور پیٹھ اور پیروں اور مختلف علامتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ایک دم بول اٹھا، انہو نبی ہذہ الامہ، انہو نبی ہذہ الامہ، یہی تو ہے وہ نبی جس کی میں نشانی عبد المطلب تمہیں بتا رہا تھا۔ یہ تمہارا کون ہے؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اسقف اعظم کہتا ہے کہ مگر ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہوگا جب یہ پیدا ہوگا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے جبکہ یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اسقف اعظم نے کہا کہ عبد المطلب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر عبد المطلب نے اس کے جانے کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں ہوں یا نہ ہوں، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح علامہ حلبی سیرت النبی میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوئی جس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ تو اس برننگ آئیز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جو ہے وہ لے گئے کسی عکاس کے کاہن کے پاس جو طائف وغیرہ کے قریبی علاقوں میں موجود تھا۔ تو جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ معلوم یہ ہوتا ہے یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے، دیکھو عبد المطلب تم اس کی حفاظت کرنا۔ خیر اس نے بہرحال دوا وغیرہ دے کر آپ کو بھیج دیا جس سے اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں ان تمام واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 10 برس کے بھی نہیں ہوئے، اور جو دیکھتا ہے جس کو اللہ نے حکم علم دیا ہے
وہ آپ کی خوبیاں، آپ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور ان کو پہچانتا بھی ہے۔ تو ہر طرف سے انتظام ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے، اور آپ کے آنے کے لیے اللہ یہ محفل سجا رہا ہے اور لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے۔ لیکن آپ کے دادا کا اور آپ کا ساتھ کچھ لمبا نہ رہا، اور آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن عبد المطلب جب اپنے مرض الموت میں تھے اور اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا، اور جب ان کی ساری بیٹیاں جمع ہو گئیں، عاتقہ، صفیہ وغیرہ، جو چھ کی چھ بیٹیاں تھیں، ساری کی ساری جمع ہو گئیں، تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے رو گی؟ تو ساری بیٹیاں، صفیہ جو زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، برہ، عاتقہ، ام حکیم بیضا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی تھیں، اور امیمہ اور اردوا، یہ ساروں کے ساروں نے جو ہے نا مرثیے پڑھے اور روئی اور بڑا واویلا کیا۔ تو اس کے بعد عبد المطلب کہنے لگے کہ بالکل میرے مرنے کے بعد تم اسی طرح مجھے رونا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں اتنے عزت و تکریم والا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میری کتنی عزت و تکریم ہوگی۔ تو اس قسم کے اس زمانے میں رسومات تھیں جس کو عبد المطلب نے بھی فالو کیا۔ تو خیر، جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ 96 سال یعنی 95 ایئرز کے تھے، یا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، عبد المطلب سخت اور کافی بوڑھے آدمی تھے۔ ایک دفعہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو ان کو حجون کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا، جہاں پر ان کے دادا قصی، یعنی کہ ڈائریکٹ دادا تو نہیں ہوتے کیونکہ ڈائریکٹ دادا تو عبد مناف تھے، پر دادا آپ سمجھ لیں کہ دادا کا باپ قصی بھی وہیں دفن تھے، تو قصی کی قبر کے پاس ہی عبد المطلب کو بھی دفنایا گیا۔ اور موت سے قبل عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سگے چچا ابو طالب کے سپرد کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب کے ساتھ ساتھ زبیر کے بھی سپرد کیا، کہ اگر ایک نہ ہو موجود تو دوسرا دیکھ لے، کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے سلسلے میں لوگ مکے سے باہر جایا کرتے تھے۔ تو خیر، وہ گنتی کے چند سال تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کے ہاں گزارے، اور وہ آپ کی شان کو سمجھتے تھے، کیونکہ ایک تو آپ کی کفالت کے زمانے میں انہوں نے آپ کی شان کو سنا، دیکھا، پھر اس سے پہلے بھی وہ سنتے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے، جہاں سے ہم اگلے درس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔